واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جو آج ہم اور آپ ادا کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ہم نے مختلف نیکی کے کام کیے، ہم نے روزے رکھے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے ہم نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا، ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، ہم نے تراویح کی نماز پڑھی، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک ہم نے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے قیام اللیل کا اور تراویح کا ہم نے فریضہ تراویح کا ہم نے عمل انجام دیا۔ پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم نے راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی ایک بڑی تعداد میں کی۔ ہمیں سے جو لوگ صاحب حیثیت تھے انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالی، ہم نے صدقہ فطر بھی ادا کیا۔ سوال یہ ہے کہ نیکی کے اتنے سارے کام کرنے کے بعد کیا اب ہمیں اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم نے تو جنت پکی کر لی؟ ہم نے اتنی مشقتوں والا مہینہ گزار کر کے کمپلیٹ کر لیا، ہم نے طاق راتوں میں جاگ کر کے شب قدر کو تلاش کر لیا، کیا ہمیں یہ سوچ کر کے اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں۔ ایک مومن نیک عمل کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرتا ہے، اس بات کی چنتا کرتا ہے، اس بات کی ٹینشن لیتا ہے کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس نے جو تراویح پڑھی، اس نے جو روزے رکھے، اس نے جو تلاوت کی، اس نے طاق راتوں میں جو جاگ کر کے عبادت کی، یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس بات کی وہ ٹینشن لیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین سال کے 6 مہینے عبادت کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں اتنی زندگی دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔
اور جب انہیں رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا اور اس میں وہ خوب عبادت کرتے تھے تو باقی کے 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں تو ان کو قبول کر لے۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھائیے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ایک کوالٹی، ان کی ایک پہچان بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ پھر بھی ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ خوف ہوتا ہے، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اما عائشہ نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہے، ان کے دلوں میں خوف ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چوری کرتے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے عائشہ تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ آیت چوروں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت زناکاروں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، جو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، ولیکن یخافون ان لا تقبل منہم، مگر وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، ان کے دلوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ان کو یہ ڈر ستاتا ہے، اور اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کیونکہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں، جو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، جو نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے۔ تو رمضان کے گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ ارے ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد بھی ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم 3 بار استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھ دی ہے اللہ، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہماری نماز تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا۔ ہم نماز کے بعد استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو نماز ادا کر دی، اگر ہماری نماز میں کچھ چوک ہو گئی ہو، کچھ کمی ہو گئی ہو، کچھ بھول ہو گئی ہو تو اے اللہ تو اس کو معاف کر دینا، تو اس پر پردہ ڈال دینا، تو اس کی مغفرت فرما دینا اور ہماری نماز کو تو قبول کر لینا۔ یہ ہے فلسفہ نماز کے بعد استغفار کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ خلیل اللہ بیٹا ذبیح اللہ، باپ بھی عظیم ہے بیٹا بھی عظیم ہے، دونوں باپ بیٹے خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔
خانہ کعبہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی آدمی دنیا میں چھوٹی موٹی نیکی کا کام کر کے سمجھتا ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. ہمارے طریقے کے حساب سے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تو بڑا فخر کرنا چاہیے, ان کو تو بڑا ناز ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. مگر جانتے ہو دونوں کی زبان پر کیا دعا تھی جب وہ خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ کھولو اور پہلے پارے کی آخری پیج کو, قرآن کے پہلے پارے کی آخری آیات ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا دعا کر رہے ہیں دونوں؟ یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل جب دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, جب دونوں خانہ کعبہ کی عمارت کو اونچا کر رہے ہیں, جب دونوں خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں, دونوں کی زبان پر کیا کلمات ہیں, کیا الفاظ ہیں؟ دونوں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہم یہ کعبہ تو بنا رہے ہیں, ہم تیرا گھر تو بنا رہے ہیں, مگر اے اللہ ہمیں اس بات پر کوئی ناز نہیں ہے, ہمیں کوئی غرور نہیں ہے, ہمیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے, ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اے اللہ ہم تو تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول کر لے, تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. یہ ہوتا ہے ایک مومن کا طریقہ, وہ نیکی کر کے نیکی کی قبولیت کی فکر کرتا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہوگی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کونو اشد اہتماما لقبول العمل, عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو, عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو. جب بھی کوئی عمل کرو, کوئی نیکی کرو, تو اس بات کی فکر کرو, اس بات کی کوشش کرو کہ میرا عمل اللہ کیوں قبول ہوتا ہے. اب ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اور غور کریں میرے بھائی کہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں, اور یقیناً ہم سب نے کی ہیں, میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو رات میں تنہائی میں تہجد پڑھتے تھے. حالانکہ مسجد میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا زیادہ افضل ہے, اس کا زیادہ ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملے. کتب لہ قیام لیلۃ, اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے. مگر اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ اگر پڑھوں گا تو شاید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک پرائیویسی ہونی چاہیے, جو ایک تنہائی میں جو کیفیت دل کی ہوتی ہے, وہ شاید مسجد میں نہ بن پائے. پورے رمضان وہ اکیلے عبادت کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں دے دیتے ہیں, اور جس کو دیتے ہیں اس کو خبر تک نہیں ہونے دیتے کہ تجھ کو کون دے رہا ہے. تو نیکی کرنے والے تو بہت کچھ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے, اس بات کا پروف کیا ہے, اس بات کی دلیل کیا ہے, اس بات کی نشانی کیا ہے کہ ہماری نیکی اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی نشانی کیا ہے. آپ نے رمضان بھر عبادتیں کی ہیں, آپ نے روزے رکھے ہیں, آپ نے تراویح پڑھی, آپ نے صدقہ خیرات کیا. اگر رمضان کے بعد بھی آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہے, اگر آپ مسجد سے دور نہیں ہوئے, ٹھیک ہے رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے, اس ماحول کی وجہ سے بھی انسان بہت ساری نیکیاں کرتا ہے. لیکن اگر رمضان کے بعد اتنا زیادہ تو نہیں,
لیکن پھر بھی نیکی کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ رمضان میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک ایک دن میں آپ نے 10 پارے پڑھ لیے، 5 پارے پڑھ لیے، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ نے تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ آدھا ہی پارا، ایک ہی پارا روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں آپ نے رات میں 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھی تھی۔ رمضان کے بعد بھی رات میں آپ 11 رکعت نہ صحیح 8 رکعت نہ صحیح، آپ نے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت ہی اٹھ کر کے آپ نے پڑھ لی۔ رمضان میں آپ نے 5 ٹائم کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ رمضان کے بعد بھی نماز کا وہ جذبہ اور شوق آپ کے اندر موجود تھا۔ رمضان کے اندر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ وہ جذبہ اگر آپ کے اندر رمضان کے بعد بھی باقی رہ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے میرے بھائیوں کہ آپ کی رمضان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا قبول ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کی نیکی کو قبول کرتا ہے، جس کے عمل کو قبول کرتا ہے، اسے اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اس سے نیکیوں کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک تصویر آئی تھی واٹس ایپ پر، عید والے دن میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں، بنارس کا شاید آپ کو معلوم بھی ہو، ہمارے اتر پردیش کے ایک شہر کی تصویر آئی۔ عید والے دن ہمارے مسلم نوجوانوں کی تعداد سینما ہال کے باہر اتنی بڑی تعداد میں فلمیں دیکھنے گئے تھے، ان کی ایک تصویر آئی تھی ہمارے پاس۔ یہ ہے وہ مسلمان جو رمضان میں تراویح پڑھ رہے تھے، جو طاق راتوں میں تہجد پڑھ رہے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، جو 16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر روزہ رکھ رہے تھے، اور عید والے دن انہوں نے سب سے پہلے جا کر کے سینما ہال میں انہوں نے جا کر کے فلمیں دیکھی ہیں، اور ان کی جو بھیڑ تھی، ان کا جو کراؤڈ تھا، اس کراؤڈ کی تصویر ہمارے پاس ہے۔ ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ جس اللہ سے ہم رمضان میں ڈرا کرتے تھے، جس اللہ کے خوف سے ہم پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالتے تھے، صبح 4 بجے ہم نے سحری کی ہے، شام کو 7 بجے افطار کر رہے ہیں، 15 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کیلے اور انار اور سیب بھی رکھے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر کوئی اور تیسرا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم 1-2 پھل کھا بھی لیں اور 2-4 گھونٹ پانی پی لیں، کون دیکھنے جاتا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو اس گرمی کے موسم میں اور پیاس کے عالم میں بھی آپ کو پانی پینے نہیں دیتی تھی، آپ کو کھانا کھانے نہیں دیتی تھی؟ وہ اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کا تقویٰ تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ کا تقویٰ رمضان کے بعد کہاں غائب ہو گیا؟ جس اللہ کے ڈر سے ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک کے رکھا تھا، جائز چیزوں سے روک کے رکھا تھا، اس اللہ کا ڈر شوال میں کیوں ختم ہو گیا؟ وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد کیوں ختم ہو گیا؟ کل تک تو ہم حلال سے بچا کرتے تھے، آج حرام سے بھی نہیں بچ پا رہے ہیں۔ کل تک تو اپنی زبان کو ہم حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم سے روکا کرتے تھے، آج حرام چیزوں سے بھی نہیں روک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا رمضان میں ہمارا رب کوئی اور تھا اور شوال میں ہمارا رب نعوذ باللہ چینج ہو گیا، ہم نے کسی اور کو اپنا رب مان لیا؟ نہیں میرے بھائی، ہم جس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں وہ رمضان میں بھی ہمارا رب تھا، وہ شوال میں بھی ہمارا رب ہے، اور وہ سال کے 12 مہینے اور زندگی کے ہر پل وہ ہمارا رب ہے، اور ہم اسی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جس جہنم کے ڈر سے ہم نے رمضان کے روزے میں کوئی گڑبڑی نہیں کی، جس جنت کو پانے کے لیے ہم نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز پڑھی، وہ جنت آج بھی موجود ہے، شوال کے مہینے میں بھی موجود ہے، اور وہ جہنم کی آگ آج بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی رمضان کے مہینے میں خطرناک ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں اپنا طریقہ کچھ اور رکھا ہے اور رمضان کے بعد کچھ اور رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو رمضان میں تو اپنا رب مانتے ہیں، باقی مہینوں میں اپنا رب نہیں مانتے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں،
امام بشر الحافی، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، بہت سارے تابعین ہیں. ہم لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا، تو واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام سے ہمارے نوجوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے. صحابہ کون تھے، تابعین کون تھے، ہمارے سلف صالحین کون تھے، ان کے بارے میں جاننے کا ٹائم کہاں ہے بھائی؟ ہمیں چیٹنگ کرنے سے فرصت ملے گی، ہمیں انسٹاگرام چلانے سے فرصت ملے گی، ہمیں فلمی گانے سننے سے فرصت ملے گی، تب تو ہم پڑھیں گے اور جانیں گے. امام بشر الحافی بہت بڑے تابعی تھے. ان سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں تو بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد عبادت کے معاملے میں بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، عبادت کے معاملے میں بالکل پیچھے ہو جاتے ہیں. کہاں تو تراویح پڑھ رہے تھے پابندی سے، کہاں پانچوں ٹائم بھی ان کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. کہاں تو مسجد کی انتظامیہ بیچاری پریشان تھی، مسجدوں کی توسیع کی جا رہی ہے، اور کہاں رمضان کے بعد یہ حال ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، مسجدیں مرثیہ کھاں ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں خالی ہو گئی، قرآن لپیٹ کر کے رکھ دیے گئے، اللہ کا ذکر کرنا لوگ بھول گئے. اب آنکھوں کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے، اور حقیقت میں زنا ہو رہا ہے. اب گناہوں کا بازار گرم ہے اور نیکیوں کا بازار ٹھنڈا ہے. کیوں؟ امام بشر الحافی سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہے، ایسا کون لوگ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. کہ بڑے برے ہیں وہ لوگ، بڑے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف ایک مہینے کے لیے پہچانتے ہیں. جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ ایک مہینے کے لیے نہیں، 12 مہینے ہمارا رب ہے. اس اللہ کا ڈر 12 مہینے ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہم کوئی گڑبڑ کام کریں گے تو اللہ پکڑے گا اور شوال میں کریں گے تو نہیں پکڑے گا. اللہ تو ہمارے بیڈ روم میں اندھیرے میں کیے جانے والے کاموں کو بھی جانتا ہے. جہاں دنیا میں کوئی نیٹ ورک نہیں پکڑتا وہاں اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے. جانتے ہو اللہ کا نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہے؟ میں یو پی کا سم لے کر کے آپ کے کشمیر میں آیا، یہاں سم نہیں کام کر رہا ہے. پتہ لگا یہ سیکیورٹی کا میٹر ہے، یہاں باہر کا سم کام نہیں کرتا ہے، پری پیڈ سم نہیں کام کرتا ہے، یہاں کا سم کام کرے گا. دنیا والوں نے اپنے اپنے نیٹ ورک کا کوریج بنایا ہے. ایک ملک کا نیٹ ورک دوسرے ملک کی بارڈر کے پاس کام نہیں کرتا ہے. وہاں پہ انہوں نے ایسا سسٹم لگا کے رکھا ہے کہ ہر نیٹ ورک جو ہے وہاں فیل ہو جائے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیٹ ورک کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. میرے دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، آپ اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، آپ اللہ کی قدرت سے نہیں بچ سکتے. جانتے ہو اللہ کا نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہے؟ قرآن کریم میں حضرت لقمان، اللہ کے ایک نیک بندے تھے حضرت لقمان، ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو کچھ نصیحت کر رہے. آج تو ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر باپ بتائے جو اس مسجد میں بیٹھا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہے. تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، معاف کیجئے گا، یہ تعلیم ہو رہی ہے. اسکول میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، تربیت نہیں ہو رہی. تربیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اور بچہ اپنے سامنے سے نہیں بلکہ پورے پلیٹ میں ہاتھ گھما گھما کے کھانا کھا رہا ہے. اللہ کے نبی بڑے پیار سے اس بچے سے کہتے ہیں، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، پوری پلیٹ میں ہاتھ مت گھماؤ. اس کو کہتے ہیں تربیت. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے معصوم بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے صدقہ کی کھجور رکھی ہے. بچے کو کیا پتا وہ کھجور، مدینہ کے اندر کھجور لوگ بہت کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں. اس نے بچے نے کھجور اٹھائی، حضرت حسن نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی
اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو نکال کے پھینک دیتے، مگر یہ تربیت نہ ہوتی۔ نبی نے بچے سے کہا، اپنے نواسے سے کہا، ککھن ککھن، بیٹا اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے، تھوک دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو میرا نواسا ہے، تو میرے اہل بیت کا ایک فرد ہے، تو میرے گھرانے کا ایک فرد ہے، اور میرے بچے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، میرے بچے تو اس کھجور کو منہ سے نکال دے۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس تربیت کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کریم حضرت لقمان کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی جانتے ہوں گے آپ لوگ، مجھے نہیں پتا آپ کے کشمیری میں کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں مسالے میں ڈالا جاتا ہے، بہت باریک سا دانے ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو رائی بولتے ہیں، عربی میں اس کو خردل بولتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، یعنی اسمال نہیں، اسمالر نہیں، اسمالسٹ اگر کوئی چیز ہوگی، دنیا کی سب سے چھوٹی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، آسمانوں پر کہیں ہوگی، زمین پر کہیں ہوگی، کائنات کے کسی کونے میں ہوگی، یاتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس اللہ کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے میرے بھائی۔ ہم رمضان میں اس اللہ سے ڈریں اور شوال میں نہ ڈریں۔ رمضان کی زندگی ہماری الگ ہو اور رمضان کے بعد کی زندگی بالکل الگ ہو، یہ تو بڑی گڑبڑ بات ہے میرے بھائی۔ بندے مومن کی زندگی اللہ کی ملکیت ہے۔ ہماری زندگی ہماری پراپرٹی نہیں ہے بھائی، ہماری زندگی اللہ کی پراپرٹی ہے۔ یہ زندگی نہ ہمارے مانگنے سے ہم کو ملی ہے، نہ ہمارے چاہنے سے رکے گی۔ جس دن اللہ چاہے گا دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن اللہ چاہے گا سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے اور لینے والا بھی اللہ۔ اسی لیے جب کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں، وی آر دا پراپرٹی آف اللہ۔ ہم اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز کسی کی ملکیت ہوتی ہے تو مالک جیسے چاہتا ہے اس چیز کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے ہماری زندگی کو لے سکتا ہے۔ اسی لیے کسی کی موت پر ہمیں کسی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم مرنے کے بعد یہی اعلان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مومن کی تو پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے میرے بھائی۔ مومن کے 12 مہینوں میں 1 مہینہ اللہ کے لیے اور 11 مہینے شیطان کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ مومن کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آج تو ایمان ہے اور کل کفر ہے۔ ایمان پر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ایمان پر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ایمان پر آدمی ہمیشہ برقرار رہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں کہ آدمی ایمان کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کی شریعت کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے اوپر موت آ جائے۔
موت آنے تک، زندگی کی آخری سانس تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شوال کا چاند دیکھنے تک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک ایسی سرزمین پر رہتے ہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، اگر فردوس بر روئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو، اگر دنیا میں کہیں فردوس ہے، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ کشمیر جسے فردوس بری کہا جاتا ہے، جسے دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، آپ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ مگر آپ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں دوسروں کو حاصل نہیں۔ مئی کے اور جون کے مہینے میں جب ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگ لو سے مر رہے ہوتے ہیں، لوگ گرمی سے بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں پسینے سے، آپ کے اس خطے میں، آپ کے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بہترین موسم آپ کو عطا کیا ہوتا ہے، بہترین آب و ہوا آپ کو ملی ہوتی ہے، آپ کو گرمی نہیں ملتی، آپ کو تمازت نہیں ہوتی، آپ کو دھوپ اور لو کی وہ شدت نہیں ملتی جس سے لوگ پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں پریشان ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ جس کو جتنی نعمتوں سے نوازے گا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کیا اس کی نعمتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں اور بھوکے اور پیاسے ہیں، آپ بھوکے پیاسے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے۔ حضرت ابو بکر بھی گھر سے نکلے، اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بھوک سے بے حال ہو کر کے گھر سے نکلا۔ نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اے ابو بکر، جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو گھر سے نکالا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، ان کا بھی چہرہ بھوک سے نڈھال ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کس لیے گھر سے نکلے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تینوں بزرگ ہستیاں، اللہ کے نبی اور آپ کے دونوں یار، دونوں بہترین ساتھی ابو بکر اور عمر، یہ تینوں لوگ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ انصاری صحابی کے لیے سرپرائز تھا، دنیا کی تین معزز ہستیاں، تین آنریبل پرسنالٹیز میرے گھر میں مہمان کے طور پر آئی۔ انصاری صحابی باغ ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آج میرے گھر میں رونق آئی ہے، میرے گھر میں بہار آئی ہے۔ انہوں نے جلدی سے کھجوروں کی ایک ٹوکری انہوں نے لا کے رکھ لی۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں بکری ذبح کرنے کے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بکری ذبح کرو، لیکن ایسی کوئی بکری مت ذبح کرنا جو دودھارو ہو، جو دودھ دیتی ہو، ایسی بکری مت ذبح کرنا۔ صحابی نے بکری ذبح کی، گوشت بہترین گوشت بنا کے لائے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے دونوں صحابی کھجور کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بہترین پانی پی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، حضرت ابو بکر سے کہا، حضرت عمر سے کہا، اے ابو بکر اے عمر، ابھی تم دونوں گھر سے نکلے تھے، میں بھی گھر سے نکلا تھا، ہمارا بھوک سے حال بے حال تھا، پیاس سے اور بھوک سے ہم تڑپ رہے تھے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین کھانے سے نواز دیا۔ اے ابو بکر اے عمر کان کھول کر کے سن لو، یہ نعمتیں جو ہم کو اور تم کو مل رہی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ نعمتیں اگر اللہ نے ہم کو دی ہیں، یہ بہترین کھانا اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ بہترین پانی اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ بہترین گوشت ہم کو کھانے کو ملا ہے، تو ان نعمتوں کا حساب بھی اللہ کیا دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو اس نعمت قدے کے اندر، اس بہترین نعمت والی جگہ میں اگر آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور آپ یہاں رہتے ہیں، تو ان نعمتوں کا حساب بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کیا دینا پڑے گا۔ رمضان بھر ہم تراویح پڑھیں، رمضان بھر ہم روزے رکھیں، رمضان بھر ہم تلاوت کریں، اور عید کے دن سے ہم گناہوں کی ایک نئی دنیا آباد کر دیں۔ ہمارا نوجوان بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، شراب و شباب کے نشے میں ڈوب جائے، ہماری نوجوان بہنیں بے حیائی پر اتر جائیں، بے پردگی پر اتر جائیں، اور ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم یہ بھول جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم نے نیکی کر کے ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں جو نیکیوں کو درج کرایا تھا، اپنے نام اعمال میں جو نیکیاں ہم نے نوٹ کروائی تھی، اب ہم ایک ایک کر کے ان نیکیوں کو ڈیلیٹ کروا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں ایک عورت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، میرے بندو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے دھاگے کو تیار کیا تھا، جس نے بڑی محنت سے سوت کو تیار کیا تھا، اور جب دھاگا تیار ہو گیا، جب سوت تیار ہو گیا، جب کاٹن تیار ہو گیا، تو اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو بڑی محنت سے دھاگے کو تیار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کے توڑ کر کے برباد کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کیا ہم وہی کام نہیں کر رہے؟ ہم ایک مہینہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، حرام سے بچیں، ناجائز سے بچیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی ہم حرام چیزوں میں لگ جائیں تو ہم تو اسی گڑیا عورت کی طرح ہو گئے جو اپنی محنت سے اس دھاگے کو، اس تاگے کو، اس سوت کو تیار کر دیا اور پھر کاٹنے لگے۔ پیچھے شاید کچھ لوگ کھڑے ہیں، پریشان ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ تھوڑی سی گنجائش بنا لیں، اتنی ہی جگہ لے کر کے بیٹھے جتنی جگہ میں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو، پیچھے آنے والوں کو بھی تھوڑی جگہ مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اگر ہم استقامت والا ایمان اپنے اندر پیدا کریں، استقامت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ استقامت کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے۔ سمیہ کہتے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، عورت بڑی ایموشنل ہوتی ہے، عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عورت ایمان والی ہو، عورت سمیہ کے جیسی ہو، تو بڑے بڑے مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمیہ نے جان دے دی، سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر اس نے اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اپنے دین سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ابو جہل نے بڑی بے دردی سے مارا سمیہ کو، مگر سمیہ کو ایمان سے پھیر نہیں سکا، سمیہ کو توحید سے پھیر نہیں سکا۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر اسٹیبلٹی، دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا۔ استقامت کا مطلب اگر سمجھنا ہو تو حضرت بلال سے سمجھو۔ بلال کہنے کو ایک غلام تھا، بلال کہنے کو رہنے والا حبشہ کا ایک کالا کلوٹا غلام تھا۔ وہ کوئی ہینڈسم نہیں تھا، وہ آپ کی طرح کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ شاید دنیا والوں کی نظروں میں ہینڈسم اور اسمارٹ ہونے کے جتنے معیار ہوتے ہیں اور جتنے پیمانے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی پیمانے پر بلال کھڑا نہیں اترتا۔ بلال کا پورا جسم بالکل بلیک ہے، کالا ہے، مگر بلال کے سینے میں جو دل ہے وہ اللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ بلال کا مالک امیہ بن خلف مکے کی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹا دیتا ہے اور بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور بلال سے کہتا ہے کہ اے بلال، تیری پگھلنے والی یہ چربیاں مجھ کو اچھی نہیں لگ رہی، تیرے سینے سے یہ جو جلنے کی جو مہک آ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو نبی کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں۔ مگر بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، بلال تیری استقامت کا کیا کہنا، کہ بلال اس نازک لمحے میں، اس پریشانی کے موڑ پر بھی بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، اس رب کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ استقامت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائی، ہماری دنیا بھی بہترین بن جائے گی اور آخرت بھی بہترین بن جائے گی۔ کوئی ڈر نہیں ہوگا ہماری زندگی میں، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اگر ہمارے اندر یہ استقامت پیدا ہو جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔
جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر استقامت پر آ گئے، پھر اسی کے اوپر ڈٹ گئے، اسی کے اوپر جم گئے، ان کے پاس ان کی موت کے ٹائم فرشتے آتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دنیا بھی چین والی، تمہاری قبر کی زندگی بھی چین والی، تمہاری آخرت کی زندگی بھی چین والی، تمہیں وہ جنت ملے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ استقامت آج ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو، نبی کے صحابہ اپنے حالات پر غور کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے ہمارے اندر کب چینجنگ آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے، کہنے لگے اے ابو بکر مجھے ایک پریشانی ہے، ایک پرابلم ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ کہا کہ اے ابو بکر جب ہم نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم نبی کی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل کی عجیب و غریب دنیا بن جاتی ہے۔ لیکن اے ابو بکر جب ہم بال بچوں میں چلے جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں، فنسینا کثیرا، ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، پھر دل کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہتی، تو یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی تو ایمان پر ہے، کبھی کفر کے اوپر ہے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا۔ تو اے ابو بکر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں کے اوپر اٹھتی ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کو منافق کہا ہے، ہم نے ہمیشہ دوسروں کو کافر اور مشرک کہا ہے، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی۔ یہی فرق ہے ہمارے اور نبی کے صحابہ کے بیچ۔ حضرت حنظلہ نے کسی اور پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی اور کو منافق نہیں کہا، پہلے اپنے گریبان میں جھانکا اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے حنظلہ یہ جو تم مسئلہ بیان کرو یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، یہ پرابلم تو میرے ساتھ بھی ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں منافق ہو گیا ہوں اور ایسا ایسا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو انکم ان تدومون علی ما تکونون عندی، اے حنظلہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میرے پاس جس حال میں رہتے ہو اگر ہمیشہ اسی حال میں رہو گے لصافحتکم الملائکہ، تو تم اتنے بڑے متقی بن جاؤ گے، اتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے بستروں پر آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے، تمہارے راستوں میں آ کر کے تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے اے حنظلہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولیکن ساعتن و ساعتن، کبھی انسان دین کے اوپر بہت زیادہ چلتا ہے، کبھی اطاعت کے کاموں کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے اور کبھی اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے میرے بھائی۔ یہ واقعہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں اور غور کریں کہ کیا ہمارا جو حال رمضان میں تھا کیا آج کی ڈیٹ میں ہمارا وہی حال ہے؟ نہیں ہے، نہ ہماری نظر کا وہ حال ہے، نہ ہمارے جسموں کا وہ حال ہے، نہ ہمارے ہاتھ اور پیر کا وہ حال ہے، نہ ہمارے دل کا وہ حال ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو انسان کا دل ہے۔ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ ہے، دل کا مالک اللہ ہے۔ دل اگر آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ برباد ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین کے اوپر جما دے، اپنے دین کے اوپر تو ثابت قدم کر دے۔ اے دلوں کو کنٹرول کرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف تو پھیر دے، اپنے دین کے اوپر تو جما دے۔
یہ نبی اکرم دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایک بہت پیاری دعا آپ نے یہ بھی سکھائی ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو درست کر دے، تو میرے دین کو صحیح کر دے، کیونکہ میری اصل بنیاد تو میرا دین ہے، میرے معاملے کی بنیاد تو میرا دین ہے، جس کے اوپر میری نجات کا معاملہ ہے وہ تو میرا دین ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی درست کر دے، تو میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، کیونکہ زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے، دین کو بھی ٹھیک کر دے، دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے، کیونکہ لوٹ کر کے تو وہی جانا ہے، دین کو بھی صحیح کر دے، دنیا کو بھی صحیح کر دے، اور آخرت کو بھی صحیح کر دے، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ تو میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر پل اور ہر منٹ میری زندگی میں نیکیوں کو لے کر کے آئے، آپ کی زندگی کا ہر پل آپ کو اللہ سے قریب کرے، آپ کی زندگی میں اور نیکی کی چیزیں آئیں، تب تو آپ کی زندگی اچھی ہے۔ اور زندگی کا 24 گھنٹہ گزر گیا اور آپ نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر آپ نے زندگی کا وہ دن ویسٹ کر دیا، وہ دن بیکار کر دیا۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ تو میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ میری زندگی کا ہر دن میری زندگی میں بھلائیوں کا اضافہ کرے، وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ تو موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے، موت کو تو ایسا بنا دے کہ جس دن مجھے موت آئے ہر شر سے اور ہر پریشانی سے مجھے راحت مل جائے۔ یہ پیارے نبی کی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے، پوری ایک فلسفی ہے، ایک مومن کا زندگی کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے وہ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام نہیں ختم ہوا ہے، ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے ہیں۔ رمضانی مت بنو، ربانی بنو، وہ مسلمان مت بنو جو 1 مہینہ تو مسجدوں کو آباد کرتا ہے اور 11 مہینے مسجدوں سے دور رہتا ہے، وہ مسلمان مت بنو جو 1 مہینہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات خوب کرتا ہے اور باقی کے 11 مہینے مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا اسے خیال بھی نہیں آتا۔ وہ مسلمان مت بنو جو 1 مہینہ تو حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے رہتا ہے، اور باقی کے 11 مہینے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ربانی بنو، اللہ والے بنو، رمضانی مت بنو۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، رمضان کہنے کو تو 1 مہینہ تھا، کہنے کو تو 1 مہینہ تھا، جیسے باقی کے 11 مہینے ہیں ویسے رمضان بھی 1 مہینہ ہے، مگر اگر آپ غور کریں گے تو رمضان اپنے آپ میں پورا ایک اسکول تھا، رمضان پورا ایک مدرسہ تھا، ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تھا، اور رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے میرے بھائی۔ رمضان نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، رمضان نے سب سے بڑا سبق ہم کو دیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اللہ کا ایسا ڈر جو اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچائے۔ انسان کھانا اور پانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا دل مچل رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، مگر کھانے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگا۔ اس کے دل میں شہوت مچلتی ہے، اس کی بیوی اس کے گھر میں موجود ہے، مگر بیوی کے قریب نہیں جاتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے شیطان بہت اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے شیطان کی چالیں بڑی مضبوط ہے، ٹھیک ہے شیطان نے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے جال بنا کے رکھے ہیں، مگر آپ کے پاس اگر تقوی کا ہتھیار ہے، اگر آپ کے پاس اللہ کا ڈر ہے، تو شیطان کا کوئی وار کام نہیں کرے گا اور شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گا۔ رمضان نے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ بھی دیا کہ دین محنت کا نام ہے، دین مشقت کا نام ہے، دین آرام سے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر موقع پڑے
تو اپنا ٹائم قربان کرنے کا نام دین ہے. اگر وقت آئے تو اپنی جان و مال قربان کرنے کا نام دین ہے. اگر وقت آئے تو اپنی انرجی خرچ کرنے کا نام دین ہے. اگر ضرورت پڑے تو دنیا کی ساری نعمتوں کو دین کے لیے قربان کر دیا جائے, دین اس کا نام ہے. آپ نے رمضان میں صرف بھوک اور پیاس کو قربان کیا ہے, وہ بھی 24 گھنٹے نہیں, صرف 15 گھنٹے. جو روزے کا ڈیوریشن ہے, جو روزے کا ٹائم ہے, اتنے ٹائم آپ نے لذتوں کو قربان کیا ہے, آپ نے کھانا قربان کیا, آپ نے پانی قربان کیا. رمضان نے ہمیں سکھایا کہ دین قربانی کا نام ہے. اور ایک بات بتاؤں, رمضان نے ایک سبق ہم کو یہ بھی دیا کہ دین کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے. بھائی 15 گھنٹے اگر ہم کو کوئی ایسے کہے, ہمارا کوئی بڑا دوست ہے, بڑا قریبی ہے, وہ ہم سے کہے صاحب تم صبح کچھ کھا لیے ہو, اب رات میں کھانا, دوپہر میں کچھ مت کھانا, 15 گھنٹے تم بھوکے رہنا, ہم اپنے دوست کی بات نہیں مانیں گے. لیکن اللہ کے حکم پر ہم نے روزہ رکھا اور پھر اس روزے کی ایک لذت کو, اس کا ایک ٹیسٹ ہم نے محسوس کیا. ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے میرے بھائی. رمضان نے ہم کو یہ سکھایا کہ ایمان کی لذت کو محسوس کرو. اور یہاں میں اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ کو دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو, تم ایمان کی مٹھاس کو پالو گے, تم ایمان کی لذت کو پالو گے. 3 چیزیں تمہارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو تم ایمان کی مٹھاس کو پالو گے. نمبر 1, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ اتنی کسی اور سے نہ کرو. سب سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے دل میں, تو وہ دل ایمان کی لذت کو چکھے گا. دوسری چیز, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. تم کسی مسلمان سے, کسی مومن سے, کسی موحد سے, کسی قرآن و حدیث پر چلنے والے سے محبت کرو. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں, اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں, اس کے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے نہیں, اس کے شاندار مکان کی وجہ سے نہیں. اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے دین کے لیے محبت کرو. اگر یہ چیز تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تم ایمان کی مٹھاس کو پالو گے. اور تیسری چیز, وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. تم اسلام میں آنے کے بعد, تم دین کے اندر آنے کے بعد اب دوبارہ کفر کی طرف جانے کو اتنا ہی ناپسند کرو جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہو. جتنا تمہیں اس بات سے نفرت ہے کہ تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اور ڈال دیا جائے, اتنی ہی نفرت اسلام میں آنے کے بعد تمہیں کفر سے ہونی چاہیے. تمہیں تمہارے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ آئے کہ تمہیں اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کے راستے کی طرف جانا پڑے. رمضان نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے. رمضان نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی سکھایا کہ اسلام اجتماعیت کا نام ہے, اسلام دوسروں کے کام آنے کا نام ہے, اسلام بے سہاروں کو سہارا دینے کا نام ہے. رمضان کا مہینہ تھا, آپ نے روزے دار کو افطار کرایا. کیا مقصد تھا اس افطار کرانے کا؟ بھئی پیسہ آپ کا لگ رہا ہے, رقم آپ کی خرچ ہو رہی ہے, مگر آپ نے کسی روزے دار کو افطار کرایا, اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا, من فطر صائما کان لہ مثل اجر فاعلہ, جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے افطار کرایا ہوگا روزے داروں کو. ہم نے عید کے دن, عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ہم نے صدقہ فطر ادا کیا. صدقہ فطر کا مقصد بھی یہی تھا کہ عید کے دن جب ہم بہترین کھانا کھا رہے ہوں, ہمارے غریب بھائیوں کے گھر میں بھی کھانا بننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم تو کھانا کھائیں اور دوسرے بھوکے رہیں. اسلام خود غرضی کا دین نہیں ہے, اسلام سیلفشنس کا دین نہیں ہے, اسلام سوارتھی ہونے کا دین نہیں ہے, اسلام صرف اپنے فائدے اور اپنی غرض کا دین نہیں ہے. اسلام دوسروں کے کام آنے کا دین ہے, اسلام دوسروں کی مدد کرنے کا دین ہے, اسلام دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے کا دین ہے. اور اسی لیے روزے کا حکم صرف غریب کو رکھنے کا حکم نہیں ہے. روزہ غریب کو بھی رکھنا ہے, امیر کو بھی رکھنا ہے. جو کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, جس کے گھر میں بہترین کھانا بنتا ہے,
جو ہوٹل میں کھانا کھانے جاتا ہے تو ہزاروں کا کھانا کھا کر کے آدھا کھانا کھاتا ہے، آدھا ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے، اس امیر آدمی کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ جب وہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے رہے گا تو اسے احساس ہوگا کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، اسے احساس ہوگا کہ میں تو اللہ کے حکم پر بھوکا اور پیاسا ہوں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مجبوری میں بھوکے رہتے ہیں۔ ان مجبوروں کی بھوک کا احساس رمضان کا یہ روزہ ہمیں اور آپ کو کراتا ہے۔ اور ایک آخری چیز میرے بھائیو، رمضان کب آیا اور کب ختم ہو گیا احساس نہیں۔ اللہ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تب آدمی کو لگتا ہے یار بڑا لمبا روزہ ہے، کیسے رکھیں گے، مگر جب رمضان ایک بار شروع ہو جاتا ہے پھر کتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے ہمیں احساس نہیں۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے یہ مہینہ آیا اور گزر گیا، ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ آپ دنیا کے لیے مرحوم ہو جائیں گے، آپ کی ہستی مٹ جائے گی اور آپ منو مٹی نیچے دفن ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑا بہترین مکان بنوایا تھا، لیکن آپ قبر کے اندر ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں چلے جائیں گے۔ وہاں آپ کے جسم کا کیا بنے گا، وہاں آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا، وہاں آپ کو کون گرمی سے راحت دے گا، وہاں آپ کو کون تکلیف سے بچائے گا۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا میں زندگی بہترین گزارو، اسلام منع نہیں کرتا، مگر اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جو دنیا کمانا چاہتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم دنیا تو اسے دے دیں گے۔ ثم جعلنا جہنم ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا، اور جو آخرت کی تیاری کرے گا، جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوگا، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اللہ قبول کرے گا۔ تو رمضان نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیا ہے کہ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آج انسان نیا سال مناتا ہے، انسان اپنی شادی کی سالگرہ مناتا ہے، انسان اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے، اپنا برتھ ڈے مناتا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر وہ آج 35 سال کا ہو گیا تو وہ یہ خوشی نہ منائے کہ وہ 35 سال کا ہو گیا، بلکہ وہ یہ افسوس کرے اور یہ سوچے کہ اس کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، وہ اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گیا، اور قبر کی طرف جو جانے والا راستہ تھا، 1 قدم اس راستے کی طرف وہ اور بڑھ گیا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ آج لوگ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو رمضان کے بعد کی زندگی کو بھی ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری کوتاہی اور کمیوں کو معاف فرمائے، رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کچھ اعلانات بھی آپ کے لیے آئے ہیں، یہ دعائے مغفرت کی ایک درخواست کی گئی ہے۔ غلام گنائی کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، غلام گنائی کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے لیے آپ لوگ مغفرت کی دعا کریں۔ اور ایک اور اعلان یہ آیا ہے کہ ایک بندہ مومن نے اس مسجد میں ایک گولڈن بینگل، ایک سونے کی چوڑی بطور نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اور ان کو اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ان کے اس صدقے کو قبول کرے۔ ایک اور صاحب نے جائے نماز پیش کی ہے مسجد کے لیے، ان کے مرحوم والد غلام قادر وانی کے لیے
مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور ان کے اس عطیے کو ان کے والد کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب سے بھی یہ اپیل ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں، آپ جمعہ کے دن آتے ہیں، اس مسجد کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے آپ کا جو بھی تعاون ہے، جو بھی عطیہ ہے، وہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جن کے بچے اور جن کی اولاد نافرمان ہے اور اپنے والدین کو تکلیف دے رہی ہے اللہ ان کی اولاد کو ہدایت دے، اور جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں 12 مہینے والا نمازی بنا دے، اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنی عبادت کرنے والا بنا دے، اللہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری بستی کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں امن چین اور سکون اور راحت نصیب فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت ہر جگہ ہمیں امن اور سکون کے ساتھ رکھے، اللہ ہمارے تمام اہل اسلام بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے دینی اداروں اور ہمارے علماء کی حفاظت کرے، اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے، اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچائے، اللہ ہمارے خرافات ہمیں ہر قسم کی خرافات سے اللہ محفوظ رکھے۔ پچھلے 4 دن پہلے ایک بیمار عورت کی موت واقع ہو گئی ہے، ان کا نام نہیں اس پہ درج ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے تمام مرحومین جو دنیا سے ایمان اور توحید پر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، اور اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أتم وأعلى وأجل وأكبر۔